عوامی جمہوریہ چین موجودہ چین کو کہتے ہیں، اور جمہوریہ چین سے مراد تائیوان اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں۔ چین، جسے روایتی چینی میں چونگ گیوا کہتے ہیں، آسان چینی میں چونگ گیوا کہتے ہیں، جو ایشیا کے مشرق میں واقع ثقافتی اور قدیم تہذیب کا علاقہ ہے۔ چین دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو آج ایک کامیاب ریاست کے روپ میں موجود ہے۔ اس کی ثقافت 6000 سال پرانی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد ہونے والی چین کی خانہ جنگی کے اختتام پر چین کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کا نام عوامی جمہوریہ چین اور دوسری کا نام جمہوریہ چین رکھا گیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے ماتحت مرکزی سرزمین چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ، جبکہ جمہوریہ چین کا کنٹرول تائیوان اور اس کے ملحقہ علاقوں پر تھا۔ چین کی تہذیب دنیا کی ان چند تہذیبوں میں سے ایک ہے جو بیرونی مداخلت سے تقریباً محفوظ رہیں، اور اسی وقت سے اس کی زبان تحریری شکل میں موجود ہے۔ چین کی کامیابی کی تاریخ کوئی 6000 سال قبل تک پہنچتی ہے۔ صدیوں تک چین دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم اور مشرقی ایشیا کا تہذیبی مرکز رہا، جس کے اثرات آج تک نمایاں ہیں۔ اسی طرح چین کی سرزمین پر بہت ساری نئی ایجادات ہوئی ہیں، جن میں 4 مشہور چیزیں یعنی کاغذ، قطب نما، بارود اور چھاپا خانہ شامل ہے۔ چین کو مینڈرین چینی میں چونگ گیوا کہتے ہیں۔ چونگ کا مطلب ہے درمیانی یا مرکزی اور گیوا کا مطلب ہے ملک کا علاقہ۔ اس کا اردو ترجمہ مرکزی علاقہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کچھ آرا یہ بھی پائی جاتی ہیں کہ چونگ گیوا کا مطلب دنیا کا مرکزی حصہ ہے، لیکن یہ اصطلاح چینی تاریخ میں باقاعدگی سے استعمال نہیں ہوئی، اور مختلف اوقات میں اس کو مختلف سماجی اور سیاسی مطالب دیے گئے۔ بہار اور خزاں کے دوران یہ اصطلاح اس ریاست کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو مغربی جا بادشاہت سے منسوب تھی اور جو یلو ریور ہوانگ ہی کی وادی میں تھی، لیکن اس میں کچھ علاقے شامل نہ تھے، مثلاً چو کے علاقے جو دریائے انگتس کے کنارے واقع تھے، اور مغربی کی طرف اوین کے علاقے۔ ہن بادشاہت کے دوران چو، اوین اور دوسری منسلکہ علاقوں نے خود کو زونگوو کے ساتھ جوڑ لیا، اور یہ سب مل کر اب نئے زونگوو ملک کے اٹوٹ انگ بن چکے تھے۔ ہن دور کے دوران اور قبل چونگ گیوا کے 3 مختلف معنی مستمل تھے۔ دار الحکومت کے ارد گرد کا علاقہ، بادشاہی علاقہ، مرکزی حکومت کے براہ راست زیر انتظام علاقے، وہ علاقہ جو اب چین کا شمالی میدان کہلاتا ہے۔ ہن بادشاہت کے اختتام پر ہونے والی تقسیم کے دوران زونگوو کی اصطلاح کو شمالی صوبے کے خانہ بدشوں نے نئے معنی پہنائے۔ یلو دریا کی وادی کھونے کے بعد یہ معنی پختہ ہو گیا۔ چونگ گیوا نے تیزی سے حرکت کر کے مزید جنوبی علاقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس کے نتیجے کے طور پر یہ سارا علاقہ ایک سیاسی اکائی / وحدت بن گیا جو دریائے انگتس اور دریائے پرل پر مشتمل تھا۔ تنگ بادشاہت کے دوران باربرین سلطنتیں جیسا کہ ژینگ بی اور ژینگ نو بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ موجودہ عوامی چین نے جب سے مین لینڈ کا نظم و نسق سنبھالا، اور عوامی جمہوریہ چین نے زونگوو سے مراد وہ تمام علاقے لیے جو ان کے سیاسی انتظام میں تھے۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ تمام 56 لسانی گروہ زونگوورین ہیں، اگرچہ یہ دا سیاسی طور پر متنازع ہے، خصوصاً جب چونگ گیوا سے مراد عوامی جمہوریہ چین لیا جاتا ہے۔